السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. معزز و محترم ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ آج اس علاقے میں مسجد قباء سے متصل قراری حال میں البر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام الحمدللہ ایک منظم پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. اور یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ البر فاؤنڈیشن اس وقت پوری ممبئی سطح پر الحمدللہ اپنی دینی دعوتی خدمات کو بھرپور انداز میں علماء کی رہبری سرپرستی میں انجام دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ادارے سے مزید اللہ تعالی مخلصانہ کام لینے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. محترم ساتھیوں، ہم میں سے ہر وہ شخص جس کی نظر دنیا پر ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس وقت ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، چاہے عالمی سطح پر ہو یا ملکی سطح پر ہو، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ حالات ایسے ہیں کہ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں جب تاریخ رقم کی جائے گی تو مورخ یہ لکھے گا کہ یہ ایام، یہ حالات جو گزر رہے ہیں یہ انتہائی تاریک ہیں، بڑے درد انگیز ہیں، بڑے نازک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرف ظلم ہے، فساد ہے، ستم ہے، بربریت ہے، طاقتور کمزوروں کو کھا رہا ہے، انسانوں کا خون بہا رہا ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور یہ سارے کام بڑے بڑے رہنماؤں، سرپرستوں، عہدیداروں کی نگرانی اور رہبری میں ہو رہا ہے. شاعر بھی کہتا ہے تیری دور رہبری میں یہی صبح و شام ہوگا، تیری دور رہبری میں یہی صبح و شام ہوگا، کہیں بستیاں جلیں گی، کہیں قتل عام ہوگا. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، اور تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. محترم دوستوں اور ساتھیوں، کل تک ہم جب پڑھتے تھے، ایک استاد، ایک محدث حدیث پڑھاتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایسا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آج وہ ساری چیزیں
حقیقت بن کر ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہارے درمیان حرج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا حرج کا مطلب یہ ہے کہ قتل عام ہوگا، انسانوں کا خون بہایا جائے گا، سفاکیت ہوگی، درندگی ہوگی، بس خون بہتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ اور اللہ اکبر، ہم سب دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں، عالمی سطح پر لو یا ملکی سطح پر لو، اس طرح کا ظلم ہے، ستم ہے، قتل عام ہے، بربریت ہے، درندگی ہے، سفاکیت ہے، ہر طرف یہ عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے کہا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ قومیں تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کیا چیز ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی، موت کا نام سن کے تم گھبرانے لگو گے، موت کے تذکرے سے تمہیں ڈر ہونے لگے گا، اور دنیا تمہارے رگو پے میں بسی ہوگی۔ یعنی تم جب سو گے تو دنیا، جاگو گے تو دنیا، خواب دیکھو گے تو دنیا، بات کرو گے تو دنیا، ہر وقت صرف دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، یہی تمہارے رگو پے میں سمایا ہوا ہوگا۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ سارے حالات اس وقت ہیں جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو حالات ہیں، ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ان حالات کا ذمہ دار؟ میرے بھائیوں، اگر دیکھا جائے حقیقی معنوں میں جہاں بہت سارے اسباب آپ گنا سکتے ہیں، وہیں پر حقیقت میں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہم اور آپ ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا سَيَكُونُ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک مبیر سفاک قاتل پیدا ہوگا۔ شراح حدیث نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے تفسیر میں لکھا ہے کہ کذاب سے مراد مختار بن ابی عبید الثقفی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور مبیر سے مراد، سفاک قاتل سے مراد حجاج بن یوسف الثقفی ہے۔ اس نے قتل عام کیا، انسانوں کا خون بہایا، اور ایسا بہایا اللہ اکبر کہ اس وقت کے مسلمان پریشان ہو کر کے اس وقت کے امام کبیر حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس پہنچے اور حجاج ابن یوسف کا رونے لگے، شکوہ کرنے لگے کہ بہت ظلم کر رہا ہے، انتہا ہو چکی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم ان کا رونا لے کر آئے ہو، تمہیں رونے کا حق نہیں ہے، تم نے خود اپنے اعمال، اپنے کرتوتوں کے ذریعے اسے دعوت دی ہے کہ آؤ حجاج ہم پر مسلط ہو جاؤ۔ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہا کہ حجاج آیا ہے تو ہمارے گناہوں کے پاداش آیا ہے، ہمارے گناہوں کے سبب آیا ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، الجھنیں جو کچھ تمہیں لاحق ہوتی ہیں، یہ سب کے سب تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ارے میرے بھائی، اللہ تو کہتا ہے ویعفو عن کثیر، تم اتنے گناہ کرتے ہو کہ معافی بھی نہیں مانگتے، توبہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو بغیر معافی مانگے یوں ہی معاف کر دیتا ہے، ہاں چند گناہوں پہ گرفت کرتا ہے تو حالات ایسے بدلتے ہیں، حالات ایسے بگڑتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب جنگ احد کا معاملہ آیا، غزوہ احد ہونے لگی، تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 50 صحابہ کرام کو کہ جبل رمات پر رہنا۔ عبداللہ بن جبیر کو امیر مقرر کیا، کہا کہ دیکھو اگر میدان جنگ میں ہمارے جسموں کو نوچا جا رہا ہے تب بھی تم 50 کے 50 اس جبل رمات سے ہٹنا نہیں، ہلنا
نہیں، یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر مقرر کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، ہوا یہ کہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو کامیابی مل گئی اور دشمن بھاگنے لگا۔ مسلمان صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہاں جبل رومات پر کھڑے 50 صحابہ نے دیکھا کہ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو اب جنگ جیت چکے ہیں، جنگ ختم ہو چکی ہے، لوگ مال غنیمت لے رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہاں پر ایسا ہو گیا، وہ صحابہ کرام جبل رومات سے نکل کر یہاں میدان جنگ کی طرف آ گئے۔ ہوا یہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، پیچھے کی طرف سے کئی بار پلٹوار کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ 50 تیر انداز صحابہ کرام نے ان کو روکا تھا۔ لیکن اب انہوں نے دیکھا، خالد بن ولید نے پیچھے کی طرف سے آئے، دیکھا یہ جبل رومات اب خالی پڑا ہوا ہے، پیچھے کی طرف سے آئے مسلمان صحابہ کرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسا ہوا کہ خالد بن ولید ایک لشکر لے کر واپس پیچھے کی طرف سے آئے اور ایسا پلٹوار کیا کہ صحابہ حیران و پریشان، اور دیکھتے ہی دیکھتے جیتی ہوئی جنگ ہار میں، شکست میں تبدیل ہو گئی۔ میرے بھائیوں، کون تھا حالات کو اس طرح بدلنے والا؟ جیتی ہوئی جنگ جو ہار میں تبدیل ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ صرف پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی مخالفت کی وجہ سے ہوئی۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی مخالفت کی وجہ سے نبی کی موجودگی میں جنگ ہاری جا رہی ہے، نبی کے دانت شہید ہو رہے ہیں، سر پھٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر! کون اس کے ذمہ دار؟ میرے بھائی دیکھو، یہ لغزشیں ہیں ہماری، یہ گناہ ہیں ہمارے۔ وہاں تو ایک چھوٹی مخالفت تھی، حالات ایسے بدل گئے۔ آج ہم صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مخالفتیں کرتے ہیں، نہ جانے کتنی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، نہ جانے کتنے گناہ کے کام کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، حالات نہیں بگڑیں گے، حالات نہیں بدلیں گے تو حالات جو بگڑے ہیں یا بدلے ہیں، یا جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا یہ جو آندھیاں چل رہی ہیں ظلم کی، حقیقت میں اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم ہیں اور سر فہرست ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ حالات تو ہیں، ایسے حالات میں سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اسلام کی طرف پلٹ آئیں، اسلام کی طرف رجوع ہو جائیں، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں، اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بنے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ایسا کرو گے تو ذلت اور نکبت تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ یہ کب تک رہو گے ذلیل؟ کب تک ذلت تمہارے پاس رہے گی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ، اسلام کی طرف پلٹ آؤ۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے ہمارا، یہ دین ہے ہمارا، یہی اللہ کی قسم ہمیں عزت عطا کرے گا۔ یہ اسلام ہے ہمارا، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو گئے تو یاد رکھو، ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں دوبارہ ملے گا، تمہاری ہی سنی جائے گی، تمہاری ہی بات مانی جائے گی، تمہارا ہی ڈنکا بجے گا، سب تمہارے ساتھ تمہارے قریب ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ تم اسلام کو اختیار کر لو، اسلامی تعلیمات کے پیروکار بن جاؤ۔ یاد ہے نا آپ کو وہ واقعہ؟ یاد ہے نا جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے، راستے میں ندی پڑی، عمر بن خطاب نے اپنے پیر سے جوتے نکال کر اپنے کاندھے پر رکھ کر عاجزی و انکساری کے ساتھ چلنے لگے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، اس حالت میں اگر یہ شہر والے آپ کو دیکھ لیں گے، آپ کا روب و دبدبہ کم ہو جائے گا،
آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی۔ اتنا سننا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو عبیدہ سنو، یہ جملہ جو تم نے کہا ہے لو یقول غیرک یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ اگر یہ جملہ تمہارے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا جعلتہ نکالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ سزا سبق بن جاتی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا انا کنا اضل قوم، اے ابو عبیدہ ہم تو ذلیل تھے، رسوا تھے، لیکن جانتے ہو کیا ہوا؟ ہم ذلیل تھے، رسوا تھے، لیکن فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام بھیج کر اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم ہے، عمر بن خطاب نے فرمایا تھا اگر اسلام پر عمل پیرا رہو گے عزت ملے گی، اور جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ آج افسوس یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنی عزت مغربی تہذیب میں تلاش کی، آج مسلمانوں نے اپنی عزت فیشن پرستی میں تلاش کی، آج دنیا داری میں اور فیشن پرستی میں اس قدر مسلمان مبتلا ہو گیا، ملوث ہو گیا، وہ سمجھتا ہے کہ اسی میں عزت ہے، بے حیا بن کے گھومتا ہے، سمجھتا ہے اسی میں عزت ہے، بہو بیٹیوں کو ننگا ساحل پر نچواتا ہے، سمجھتا ہے اسی میں عزت ہے، داڑیاں رکھ رکھ کر کے اپنے آپ کو جبہ قبہ پہنا کر کے مسلمانوں کا شعار بنا کر کے بے حیائی کے کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے اسی میں عزت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عزت صرف اور صرف اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہوگی میرے بھائیوں۔ تو یہ پہلا کام ہے جو ہمیں اور آپ کو اس ملک میں رہتے ہوئے انجام دینا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں یہ البر فاؤنڈیشن کا اسٹیج ہے، یہ ادارہ دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے معروف اور مشہور ہے، اور اس اسٹیج سے یہ بات جانی چاہیے کہ سب سے پہلا پیغام ہمارا اس ملک میں رہنے والوں کے لیے یہی ہے کہ وہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں، اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بنے۔ یہ پہلا پیغام ہے ہمارا کہ مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ دوسری بات، اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ اس ملک میں رہتے ہوئے ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ سالوں سے ہمارے اس ملک میں نفرت کی آندھیاں چل رہی ہیں، مسلمان اور برادران وطن کے درمیان منافرت کا ایک ماحول برپا کیا گیا، نفرتوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور بن چکا بھی ہے، ہر جگہ نفرت ہی نفرت ہے، منافرت کا ماحول ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسے دور میں ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہاں پر محبتوں کے دیپ جلائیں، محبتوں کے چراغ جلائیں، ہم لوگوں سے ملیں تو پیار سے، شفقت سے، نرمی سے، معدت سے، محبت سے، میا سے لوگوں کے دلوں کو جیتیں، لوگوں کے دلوں کے قریب ہو کر بات کریں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور ان کو جیتنے کی، فتح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کبھی ایسا ہوگا، ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ مشرکین، یہ کفار یہ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ آیت حقیقت میں آخرت کے لیے ہے کہ جب کفار کو عذاب دیا جائے گا تو وہاں افسوس کریں گے، جب جہنم کی آگ میں جلیں گے تو کہیں گے وہاں کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن اہل علم نے یہاں ایک بات یہ بھی بتائی ہے، اگر دنیا کے اندر ایک مسلمان اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا لے، اچھے کیریکٹر کا مالک ہو جائے، اپنی ذات سے، اپنی شخصیت سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ہر ایک کو صرف محبت کا، امن کا، شانتی کا پیغام دینے والا بن جائے، تو یقین مانیے مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ غیر مسلم کہنے پر مجبور ہوگا کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں اس دور میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محبتوں کے چراغ جلائیں، اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتیں، اور یاد رکھو یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ایک اصول ہے، ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اچھائی سے دو،
اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تم اس کا جواب اچھائی سے دو، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر ایسا کرو گے، محبتوں سے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرو گے، تو یہ دشمنی جو تمہیں نظر آ رہی ہے انشاءاللہ یہ گہری دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے کرنے کے جو کام ہیں بہت سے ہیں، لیکن بنیادی کام جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھال لو، اور دوسرے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح کرو۔ میرے بھائی، جیسے کہ بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، ابن دغنہ جب ملا راستے میں تو پوچھنے لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر کہنے لگے میں سوچ رہا ہوں کہ مکہ چھوڑ کر کسی اور شہر جاؤں جہاں میں صحیح طریقے سے اپنے رب کی بندگی کر سکوں، مکہ والے مجھے صحیح طریقے سے میرے رب کی بندگی کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ اس وقت ابن دغنہ جو مشرکین کا سردار تھا، کفار میں سے ایک تھا، اس نے ایک جملہ کہا، بعد میں جو ہوا لیکن یہاں یہ غور طلب بات ہے، ایک دشمن، ایک کافر، ایک مشرک ابو بکر سے کہہ رہا ہے مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تم جیسا انسان ہمارے شہر سے اپنی مرضی سے نہ تو جا سکتا ہے نہ اسے کوئی نکال سکتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسا کردار بناؤ، ایسے اخلاق بناؤ کہ یہاں کے رہنے والے لوگ، ہمارے ہم وطنی، برادران وطن یہ کہنے لگیں کہ اے مسلمانوں تم تو ایسے ہو کہ تم یہاں سے خود سے نہ تو جا سکتے ہو نہ تمہیں کوئی یہاں سے نکال سکتا ہے، تم ہمارے ملک میں ہمارے لیے باعث شرف ہو، باعث فخر ہو۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کام بہت ہے کرنے کے، لیکن یہ بنیادی کام ہے، تو ایسے پیار اور محبت سے لوگوں کو قریب کرو اور تعلقات اچھے بناؤ، استوار بناؤ۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں ایک ماحول بنے گا، شاندار ماحول بنے گا، نفرتوں کی آندھیاں تھمیں گی۔ یقین مانیے ایسے حالات میں، ایسے دور میں جو کام آپ اور ہم کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام جو سراپا امن ہے، اسلام جو سراپا سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں وہ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل دے دے، اور جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے ہمارے حصے کا جو کام ہے اے اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اسلام کے سانچے میں اللہ ڈھال دے، اور ہمیں دینی، دعوتی، اسلامی، اصلاحی خدمات انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرما، ہمیں ہمت و جرأت عطا فرما۔ اللہ جب تک رکھنا دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنا، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔